ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 13ویں تراویح ہم نے پڑھی، اور آج کی تراویح میں سورہ مریم مکمل، سورہ طٰہٰ مکمل اور سورۃ الانبیاء کا کچھ حصہ پڑھا گیا، اور یہ تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ پہلی صورت سورہ مریم، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے، اس لیے کہ اس صورت میں زیادہ تر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مرکزی عنوان یہ ہے، اس لیے اللہ نے اس صورت کو حضرت مریم کی طرف منسوب کیا، اور عورتوں کے لیے یہ شان کی بات ہے کہ اللہ نے عورت کے نام سے قرآن پاک میں سورت نازل فرمائی، سورہ مریم۔ اور حضرت مریم علیہ السلام یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، منتوں سماجتوں سے پیدا ہوئی ہیں، اور ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے یہ وقف تھی، اور آپ سے ایک نبی پیدا ہوئے، یہ آپ کی کرامت ہے، ایک نبی پیدا ہوئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مریم کا نکاح فرمائیں گے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ اللہ جنت میں ان کا نکاح ہمارے نبی سے فرمائیں گے، جیسے حضرت مریم ہیں، اسی طرح حضرت آسیہ ہیں، ان کا نکاح بھی ہمارے نبی سے جنت میں ہوگا۔ اور قرآن پاک ہی میں سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، ہم نے مریم کو دنیا کی عورتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، دنیا کی عورتوں میں، عالمین کی عورتوں میں ہم نے فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بہت بڑی عورت ہے، تو ان کی طرف منسوب کر کے اللہ نے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا۔ اور پورے قرآن پاک میں 34 مرتبہ، 30 پر 4 مرتبہ حضرت مریم کا ذکر آیا ہے، اور حضرت زکریا کا اس میں ذکر ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا بھی ذکر آیا ہے، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ ایسے نبی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے کئی نئے کام شروع کروائے۔ سب سے پہلے وہ کام حضرت ادریس نے فرمائے، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے۔ جیسے مثال کے طور پر حساب و کتاب کا علم سب سے پہلے حضرت ادریس کو دیا گیا، اور انہی کی وجہ سے حساب و کتاب کا علم عام ہوا۔ ہم جو حساب ڈالتے ہیں نا، جمع، ضرب، یہ ساری چیزیں، تو اس علم کا تعارف حضرت ادریس سے ہوا۔ اور سب سے پہلے قلم کے ذریعے حضرت ادریس نے لکھا، سب سے پہلے قلم کا استعمال، پین کا استعمال حضرت ادریس نے کیا۔ اسی طرح سب سے پہلے کپڑے سل کر پہننا یہ حضرت ادریس نے کیا۔ اس سے پہلے لوگ چمڑوں کے لباس پہنتے تھے یا دیگر چیزوں کے پہنتے تھے، کپڑے کا لباس باقاعدہ سل کر کوئی نہیں پہنتا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ادریس نے یہ سینے کا فن سکھایا، اور کپڑے سل کر
آپ نے پہنے اور لوگوں میں اس کو عام کیا۔ اسی طرح فلکیات کا علم، چاند سورج ستاروں کا علم، اس کا علم بھی اللہ نے آپ کو دیا، فلکیات کا علم۔ آج ناسا والے جی وہ علم رکھتے ہیں، اور علماء میں کچھ علماء وہ علم رکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور و معروف عالم دین ہیں مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی، یہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں یہ ماہر فلکیات ہیں۔ یہ موسم کو دیکھ کر اس علم کے ذریعے پیشین گوئی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فلاں دن چاند نظر آ جائے، باقاعدہ بولتے ہیں وہ اس علم کی روشنی میں کہ رمضان کا چاند کب دکھے گا، عید کب ہوگی، روزہ کب ہوگا، وہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں ماہر فلکیات ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ علم سب سے پہلے کسے دیا گیا؟ حضرت ادریس کو دیا گیا۔ اسی طرح طب کا علم، ڈاکٹری کا جو حکمہ کا علم ہے، آیورویدک یونانی علم، وہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس کو دیا گیا، طب کا علم۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں اللہ نے حضرت ادریس کے ذریعے شروع فرمائی، اور آپ وہ نبی ہیں جس کا انتقال دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں میں ہوا۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، چوتھے آسمان پر آپ گئے، اللہ نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ تو آپ کا تذکرہ آج کی سورت سورہ مریم میں آیا، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھی گئی۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانبیاء پڑھی گئی۔ سورۃ الانبیاء میں کئی انبیاء کا، کئی نبیوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ یعنی کٹے ہوئے حروف، الگ الگ حروف۔ جیسے سورہ بقرہ شروع ہے الف لام میم، پھر اسی طرح الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو آج مریم شروع ہوئی کاف ہا یا عین صاد، پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ 2 حرفوں سے طٰہٰ۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، اور پورے قرآن میں 29 صورتیں، 20 پر 9 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے حروف مقطعات کا؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس کا اصل معنی، اس کا حقیقی معنی سوائے اللہ رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ واللہ اعلم برسولہ، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ رسول ہی اس کے معنی کو، اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پھر بھی بعض حضرات مفسرین نے کچھ معارف بیان فرمائے، کچھ معانی بیان فرمائے، لیکن وہ معارف بیان کر کے انہوں نے اصرار نہیں کیا کہ اس کا معنی یہی ہے، اسی کو ماننا ہے۔ انہوں نے اصرار نہیں کیا، بس اپنا ایک علم انہوں نے پیش کیا کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الف لام میم 3 حروف ہیں، تو کسی نے کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا۔ ایک اپنا علم انہوں نے پیش کیا اور اصرار نہیں کیا کہ اسی کو ماننا ہے۔ اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، یہ ہمارے معارف اور ہمارے علوم ہیں۔ اور ایک وجہ حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمائی، عرب کے لوگ عربی زبان والے تھے، عربی دان تھے، عربی کو جانتے تھے، اور اپنی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا۔ عربی لوگ دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے ہیں، آج بھی
عجمی کا معنی کیا؟ گنگے، جس کو زبان نہیں آتی ان کو عجمی کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی عربی لوگ دوسرے لوگوں کو، دوسرے ملک والوں کو، دوسری زبانوں والوں کو عجمی کہتے ہیں۔ اصل زبان تو ہماری ہے، یہ تو گنگے ہیں، ان کو کوئی زبان نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات کے ذریعے ان عربی دانوں کو چیلنج کیا کہ دیکھو تمہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے نا، عربی میں کچھ حروف بتاتا ہوں، انہی حروف سے پورا قرآن پاک بنایا گیا ہے، انہی حروف کے ذریعے ایک سورت تم بنا کر دکھاؤ۔ بڑا ناز ہے تمہیں اپنی عربی پر، انہی حروف سے میں نے پورا قرآن بنایا ہے۔ 114 سورتیں بنائی ہیں، 540 رکوع بنائے ہیں، 6666 آیتیں میں نے بنائی ہیں، انہی حروف سے تم ایک سورت بنا کر دکھاؤ۔ نہیں بنا سکتے؟ ایک رکوع بنا کر دکھاؤ۔ نہیں بنا سکتے؟ ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ اللہ نے یہ تک کہہ دیا ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ آج تک اللہ کا وہ چیلنج برقرار ہے، کسی نے اب تک قرآن پاک کی جیسی ایک آیت بھی نہیں بنائی، ایک آیت بھی نہیں بنائی۔ تو حروف مقطعات کے ذریعے ان کو چیلنج دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ حضرات علماء فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات اللہ رسول کے درمیان ایک راز ہے، اللہ رسول کے درمیان ایک راز ہے، وہ راز کسی کو معلوم نہیں۔ پھر فرماتے ہیں حروف مقطعات اللہ رسول کے درمیان یہ کچھ اشارے ہیں جو اللہ کے نبی سمجھتے تھے۔ اللہ نے اشارے دیے اور اللہ کے نبی وہ سمجھ گئے۔ محبوب کو محبوب اشارہ دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے، ہوتا ہے نا، محبوب کو محبوب اشارہ دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے۔ پیر صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے یہ حروف مقطعات اگر بعض دفعہ جوڑے جائیں تو بہترین جملے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ نے الف لام را کہا، پھر اس کے بعد دوسری جگہ حامیم کہا، پھر اس کے بعد تیسری جگہ نون کہا۔ اب ان تینوں کو جوڑا جائے تو بنتا ہے الرحمن، بنتا ہے الرحمن۔ ان تینوں کو جوڑنے سے الرحمن بن گیا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اس کے ذریعے اشارے دیے ہیں۔ ایک عربی شاعر اپنی محبوبہ سے کہنے لگا اے میری محبوبہ مجھے بھی گھوڑا چلانا اچھا آتا ہے، اب تم جو گھوڑے پر سوار ہو اور دوڑانے کی کوشش کر رہی ہو، قفی رک جاؤ۔ اس نے کیا کہا؟ قالا قفی رک جاؤ، تو قالت لی قاف، تو سامنے والی محبوبہ کہنے لگی تم نے اتنا بڑا جملہ کیوں کہا، تم نے اتنا بڑا جملہ مجھے کیوں کہا کہ قفی رک جاؤ؟ تم مجھے صرف کہتے قاف تو میں رک جاتی، قفی کہنے کی جگہ تم صرف قاف کہتے تو حرف قاف سن کر میں سمجھ جاتی کہ تم مجھے رکنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو جب دنیا کے محبوب اور محبوبہ کا یہ حال ہے کہ وہ اشاروں کو سمجھتے ہیں تو اللہ رسول اشاروں کو نہیں سمجھیں گے؟ تو اللہ رسول کے کچھ اشارے ہیں جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اہم بات، میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، 10-12 منٹ میں کیا تفسیر ہوگی؟ میں صرف سورتوں کا تعارف کرا رہا ہوں، اس لیے کہ تفسیر کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، باقاعدہ آیتیں پڑھو، اس کا ترجمہ کرو، اس کے جزئیات کو بیان کرو، ایک لمبا وقت چاہیے۔ میں صرف تعارف پیش کر رہا ہوں کہ آج جو سورتیں پڑھی گئیں اس کا مطلب یہ ہے، اس میں یہ چیزیں بیان کی گئیں۔ منگل ہماری تفسیر ہوتی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ وہ کس انداز سے ہوتی ہے، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر نہیں تذکیر ہے، تفسیر نہیں
تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا